اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ سب تعریفیں رب ذوالجلال کے لیے ہیں جو کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، پروردگار ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، غوث اعظم ہے۔ سورہ احزاب کی 21 نمبر آیت 22ویں پارے سے تلاوت کی گئی، جس کا معنی اور مفہوم کچھ اس طرح ہے: بے شک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ بہترین نمونہ ہے ہر اس شخص کے لیے جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہے اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والا ہے۔ حضرات گرامی، گزشتہ چند جمعوں سے ہمارا جو موضوع چل رہا ہے وہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مبارک کے درخشندہ پہلو۔ آج ہم جس چیز کا تذکرہ کریں گے وہ ہے آپ کی تواضع، عاجزی، انکساری۔ عاجزی انکساری کا جو متضاد لفظ ہے وہ تکبر ہے۔ پہلے میں قرآن و حدیث سے کچھ واقعات آپ کی گوش گزار کروں گا جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ متکبرین کا کیا انجام ہوا ہے، جن کے اندر عاجزی انکساری نہیں پائی جاتی تھی، ان کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ فرمایا۔ اور آخر میں میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاجزی اور انکساری کے چند واقعات آپ کے گوش گزار کروں گا جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمارے آقا جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے کس قدر ان نعمتوں سے متصف فرمایا تھا۔ تو سب سے پہلے میں سورۃ النازعات میں اللہ رب العزت نے ایک واقعہ بیان فرمایا ہے۔ یہ فرعون کا واقعہ ہے۔ 17 نمبر 17 سے لے کر 26 تک یہ واقعہ ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اذهب الى فرعون انه طغى فقل هل لك الى ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ فرعون کی طرف جاؤ۔ فرعون نے سرکشی اختیار کی ہے، یعنی اس نے تکبر کیا ہے، اور اس سے جا کر کہو کہ اگر تو چاہے پاک ہونا تو میں تجھے رہنمائی کروں اور تیرے اندر اللہ کا ڈر، خشیت الہی پیدا ہو جائے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو اللہ کی طرف سے عطا کردہ بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں، معجزات دکھائے۔ اس سرکش آدمی نے وہ ساری آیات کو، معجزات کو جھٹلا دیا اور نافرمانی کی، اور موسیٰ علیہ السلام سے پیٹھ پھیر کر مڑا۔ موسیٰ علیہ السلام کو ٹاپل، آپ کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے دوڑ دھوپ شروع کر دی، اور اپنے لوگوں کو جمع کیا اور پکار کر کہنے لگا انا ربکم الاعلی، میں آپ کی کیسے بات سنوں، سب سے بڑا تو نعوذ باللہ من ذالک میں رب ہوں۔ فاخذہ اللہ نکال الآخرۃ والأولی،
ہم نے اس کو دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں عذاب میں مبتلا کر دیا۔ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَن يَخْشَىٰ، اس واقعے میں عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ یہ ایک متکبر کا انجام ہے۔ اللہ رب العزت نے دنیا میں بھی اس کو عذاب میں مبتلا کیا، فَأَدْرَكَهُ الْغَرَقُ، اس کو دریا میں غرق کر دیا، یہ ایک عذاب کی قسم تھی۔ اور عالم برزخ میں بھی اس کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ اور یہاں میں چیز ضمناً ایک آپ کو گوشتگزار کر دوں، منکرین حدیث عالم برزخ یعنی قبر کے عذاب کو نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں کہاں لکھا ہے قرآن میں؟ تو آپ ان لوگوں کو بتانے کے لیے ایک ریفرنس یاد کر لیں۔ سورہ مومن 24واں پارہ، آیت سورہ نمبر 40 آیت نمبر 46، اللہ پاک فرماتے ہیں النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعۃ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب۔ آل فرعون سے مراد ہے فرعونی سارے اس کا لشکر، لاؤ لشکر، اس کے فالور جتنے بھی ہیں، ان کے عالم برزخ میں صبح و شام آگ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اور جب قیامت ہوگی تو پھر ان کو سخت عذاب میں داخل کر دیا جائے گا۔ اس میں یہ لوگ دلیل دیتے ہیں جو بندہ قبر میں نہیں جاتا تو اس کو پھر کیسے عذاب ہوگا؟ تو فرعون کو، بھائی فرعون قبر میں تو نہیں ہے، فرعون تو مصر کے ایک میوزیم میں موجود ہے، اس کی ڈیڈ باڈی آج بھی موجود ہے، آپ نیٹ سے دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس کو عالم برزخ میں ہمارا رب کہتا ہے کہ عذاب ہو رہا ہے۔ تو اسی طرح ابلیس کا ایک جو متکبرانہ کردار ہے، جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت آدم کو سجدہ کرو تو اس نے کہا جی کیوں سجدہ کروں؟ انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا، کیوں؟ یہ مٹی سے پیدا ہوا ہے اور میں آگ سے پیدا ہوا ہوں، انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے اس کو راندہ درگاہ کر دیا۔ پھر اسی طرح اللہ رب العزت نے قارون کا واقعہ بیان فرمایا ہے سورہ قصص میں، 76 آیت سے لے کر 83 تک، تقریباً ایک رکوع کا میں اسی قارون کا واقعہ ہے۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتیحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوة اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین۔ قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک فرد تھا، فبغى علیہم، اللہ پاک نے اس کو بڑی دولت دی تھی، اس نے سرکشی اختیار کر لی، تکبر کیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس کے خزانوں کی چابیاں ایک مضبوط آدمیوں کا جتھا، جس میں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ 18-20 آدمی اس میں ہوتے ہیں، اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھاتے تھے۔ تو اس کی قوم نے اسے کہا کہ لا تفرح، کہ آکڑ خانہ بن، یہ اللہ کی دین ہے، جس کو چاہتا ہے وہ نواز دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے محروم کر دیتا ہے۔ ان اللہ لا يحب الفرحین، اللہ آکڑ خانوں کو پسند نہیں کرتا، یہ رویہ چھوڑ دے، اور تجھے جو اللہ تعالیٰ نے دولت سے نوازا ہے اس سے لوگوں کو نواز، تو احسن کما احسن اللہ علیک، اللہ نے تجھے جس طرح نوازا ہے تو بھی لوگوں پر مہربانی کر۔ تو اس نے آگے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا انما اوتیت علی علم عندی،
یہ میرے پاس جو کچھ ہے یہ میری اپنی ذہن محنت ذہانت میری ہنرمندی کا شاخسانہ ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، ہم نے اس کو اس کے محل سمیت خزانوں سمیت زمین میں دھنسا دیا۔ اور یہ سارا واقعہ بیان کرنے کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو ایک بڑی عبرتناک ہے، تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا، یہ آخرت کا گھر یعنی جنت فقط ان لوگوں کے لیے ہے جو زمین میں بڑا نہیں بننا چاہتے، یعنی متکبرانہ رویہ نہیں اختیار کرتے اور زمین میں فساد نہیں کرتے۔ فساد کا جدید ٹرمنالوجی ہے دہشت گردی، اور آسان معنوں میں کھلے عام اللہ کی جو نافرمانی کی جاتی ہے اس کو فساد سے تعبیر کیا گیا ہے قرآن و حدیث میں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جو بڑے بڑے کریکٹر کا تذکرہ کیا ہے ہمارے رب کائنات نے، تو یہ ہمارے لیے ایک عبرت ہے۔ اسی طرح سورہ اعراف، اس سورہ میں اللہ پاک نے مختلف قوموں کے تذکرے فرمائے ہیں، قوم عاد، قوم سمود، قوم سبا، قوم نوح، قوم لوط، قوم شعیب علیہم السلام، اور ان انبیاء کرام کے نے جو دعوت دی قوموں نے آگے کیسے رسپونڈ کیا، اس میں ایک چیز جو ہے وہ نمایاں رہی ہے اور ہر نبی کو جس چیز کا سامنا کرنا پڑا وہ آپ دیکھیں۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه انا بما، کہ ان کے جو قوم کے جو سردار تھے، وما، انہوں نے جو متکبر تھے انہوں نے کہا وما نحن لکما بمؤمنین، ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ ہر نبی کے دور کے جو متکبرین تھے انہوں نے اپنے وقت کے نبی کو یہی بات کہی، کیونکہ اللہ پاک کی عطا ہے، جس کو چاہتا ہے رزق عطا کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے محروم کر دیتا ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اللہ فرماتے ہیں میں جس کا چاہتا ہوں رزق کشادہ کرتا ہوں، جس کا چاہتا ہوں شرینک کر دیتا ہوں، لیکن اکثر لوگوں کو اس کی حقیقت سمجھ نہیں آتی۔ آکڑ خاں بندہ تب بنتا ہے، جس طرح قارون کا میں نے تذکرہ کیا، جب وہ سمجھتا ہے کہ میری ذہانت سے میری پلاننگ سے میں امیر ہوا ہوں، میرے اتنے زیادہ میرے وسائل ہیں، تو اس کے اندر پھر اکڑ پیدا ہوتی ہے، تکبر پیدا ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے مال آزمائش ہے۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، تمہارے مالوں سے میں تمہاری آزمائش کروں گا۔ تو یہ آزمائش ہوتی ہے۔ تو جتنے بھی انبیاء کرام آئے ان کی قوم کے جو سردار تھے انہوں نے یہی رویہ اختیار کیا، انہوں نے کہا کہ ہم تو آپ کی بات نہیں مانتے۔ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، جس بات کی آپ تڑیاں لگاتے ہیں آپ وہ لے کیوں نہیں آتے؟ لے آؤ عذاب ہم پر۔ اللہ اکبر۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، تو نوح علیہ السلام نہیں تھکے، قوم تھک گئی سن سن کے باتیں، اور انہوں نے کہا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین، اے نوح علیہ السلام آپ نے جھگڑا کیا ہم سے، مجادلہ کیا، مذاکرات کیے، ڈائلاگ کیے، اخیر کر دیا آپ نے، لیکن اب یہ روز کی کیل کیل مکائیں اور آپ جو جس عذاب سے میں ڈراتی ہیں لے آئیں۔ اللہ اکبر، اس قدر تکبر۔ آپ دیکھیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس متکبرین کا سامنا ہے،
ان میں ابو لہب ہے، ابو جہل ہے، عتبہ ہے، ولید ہے، شیبہ ہے وغیرہ، یہ بڑے متکبر تھے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو موسیٰ علیہ السلام کا فرعون تھا اس نے آخر میں کلمہ پڑھ لیا تھا، لیکن یہ الگ بات ہے، سورہ قصص میں آپ سنتے رہے تھے جو میں اس واقعے کو بھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس ایمان کو اس وقت ریجیکٹ کر دیا۔ لیکن میرا جو فرعون ہے ابو جہل، اس نے آخری وقت بھی کلمہ نہیں پڑھا۔ جب بدر میں اس کو قتل کیا گیا، زخمی تھا، ابھی تڑپ رہا تھا، تو آپ اس کے تکبر کی ذرا کیفیت دیکھیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب وہ شدید زخمی حالت میں پڑا تھا تو عبداللہ بن مسعود تلاش کرتے کرتے اس کی لاش اس کے جب زخمی حالت میں تھے اس پر پہنچ گیا، جا کر ابو جہل کی گردن پر عبداللہ بن مسعود نے قدم رکھ دیا، پاؤں رکھ دیا۔ ابو جہل اس کی طرف دیکھ کر کہتا ہے، او بھیڑوں کے چرواہے، تو نے بڑی اونچی جگہ پر قدم رکھ دیا ہے۔ تو یہ آپ کیفیت دیکھیں آخری وقت اس کا، لیکن اس وقت بھی آکڑ اس کی کتنی ہے۔ تو کہتا ہے کہ جنگ کا کیا بنا؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، او اللہ کے دشمن، اللہ نے تجھے ذلیل کیا اور اللہ نے ہمیں فتح سے ہمکنار کیا۔ تو اس نے کہا کہ مجھے افسوس اس چیز کا ہے کہ ہمیں کسانوں نے ہلاک کر دیا، ہمیں کسانوں نے شکست دے دی، اور کہنے لگا کہ میری گردن ذرا نیچے سے کاٹنا تاکہ سروں میں بھی سر میرا پڑا ہوا نظر آئے کہ یہ کسی سردار کا سر ہے۔ اب میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی اور انکساری کے چند واقعات آپ کی گوشتگار کرتا ہوں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے عاجزی اور انکساری سے نوازا، اور آپ نے فرمایا جس شخص کے دماغ میں، حدیث کا مفہوم ہے، جس شخص کے دماغ میں رائی کے دانے برابر بھی تکبر ہوگا، لا يدخل الجنہ، جنت میں نہیں ہو جائے گا۔ اللہ ہم اس سے محفوظ رکھے۔ حضرت خالد بن ولید اپنے ایمان لانے کے واقعہ میں بیان کرتے ہیں کہ میں کس طرح اسلام سے متاثر ہوا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ بدر کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح سے ہمکنار ہوئے، ہمارے 70 بندے پھڑکا دیے، 70 گرفتار کر لیے، باقی بھگوڑے باغ کھڑے ہوئے، تو میں نے دیکھا کہ جس طرح ایک فاتح آدمی فتح کے بعد جشن مناتا ہے، متکبرانہ رویہ رکھتا ہے، وہ آپ کے چہرہ مبارک پر قطعاً ایسے آثار نہیں تھے۔ پھر میں نے احد کے موقع پر دیکھا، جب میں نے اس بدر کا بدلہ مسلمانوں سے لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 70 صحابہ کو ہم نے شہید کیا اور بہت سے زخمی کر دیے، خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شدید زخمی ہیں، اس وقت بھی آپ کے چہرہ انور پر کوئی اضطراب کی کیفیت نہیں تھی۔ تو میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا، میں نے کہا اس شخص کا جینا مرنا اپنے لیے نہیں ہے، یہ کسی بڑی ہستی کے لیے یہ جیتا ہے اور اس کے لیے زندگی گزارتا ہے، تو میں نے اس لیے آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حاتم دائی کے بیٹے ہیں، عیسائی تھے، مسلمان ہوتے ہیں، مدینہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے حاضر ہوئے، اور آپ کھجوروں کی چٹائی پر تشریف فرما ہیں، اور اسی پر ہی کہا کہ آپ ادھر آپ بیٹھیں، ساتھ ہی آپ نے بٹھا لیا، اور پھر آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے تھے، راستے میں ایک اب نارمل سی خاتون نے حضور کو روک لیا اور دیر تک وہ اپنی باتیں سناتی رہی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے آپ کے اس بات سے متاثر ہوئے، اور دل نے یہ گواہی دی کہ خدا کی قسم یہ دنیاوی کو بادشاہ نہیں ہے، کوئی دنیا کا بادشاہ ایسی خاتون کو اتنا ٹائم نہیں دے سکتا۔ اسی طرح ایک دفعہ آپ اپنے قافلے کے ساتھ رواں دواں ہیں، ایک جگہ قافلے نے پڑاؤ ڈالا، تو آپ نے صحابہ کرام کو مختلف ڈیوٹیاں سونپ دیں۔ کسی کو کہا کہ جناب آپ لکڑیاں لائیں،
کسی کو آپ نے کہا کہ آگ جلائیں، کوئی آٹا گوندے، کوئی کام، آپ نے فرمایا کہ میں جنگل سے لکڑیاں اکٹھی کروں گا۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تھوڑے ہیں آپ کے لیے، آپ حکم کریں، ہم آپ کا حکم ہر بجا لاتے ہیں، آپ تشریف رکھیں، ہم یہ کام کریں گے۔ آپ نے فرمایا نہیں، آپ بھی کام کریں، میں بھی اپنا یہ کام کروں گا۔ آپ اس دفعہ تشریف فرما ہے، آپ لیٹے ہوئے ہیں تو کھجور کی پتوں کی چٹائی ہے، جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں، آپ اٹھ کر بیٹھ کے آپ کے جسم اثر پر اس کھجور کے پتوں کے نشان نمایاں تھے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ منظر دیکھ کر رونے لگے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما یبکی کا یا عمر، اے عمر کس چیز نے تجھے رلا دیا؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسر و کسرا اللہ کے دشمن، باغی اللہ کی اتنی نعمتوں میں وہ زندگی گزارتے ہیں، اور آپ اللہ کے آخر الزمان نبی ہیں، اور آپ کی یہ حالت ہے کہ آپ ایک بوریے پر، چٹائی پر آپ اس طرح لیٹے ہیں کہ جسمی اثر پر سارے نشان پڑے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا عمر کیا تو اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ اللہ تو ان کو دنیا میں دے کر فارغ کر دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی نعمتوں سے نوازے؟ آپ نے فرمایا، عرض کی ہاں یا رسول اللہ یہ تو میں چاہتا ہوں۔ اب عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اکلو کما یاکل العبد واجلس کما یجلس العبد، میں اس طرح کھاتا ہوں زمین پر بیٹھ کر جس طرح غلام کھاتے ہیں، مسکین کھاتے ہیں، اور میں زمین پر اس طرح بیٹھتا ہوں جس طرح مسکین اور غلام بیٹھتے ہیں۔ اور جامع ترمذی میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے، آپ فرمایا کرتے تھے اللہم احیینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین یوم القیامہ، الہی مجھے زندگی دے تو میں مسکینوں کے درمیان زندگی گزاروں، میری موت آئے تو مسکینوں کے درمیان میری موت آئے، اور الہی جب تو قیامت والے دن مجھے اٹھائے تو مسکینوں کے درمیان مجھے اٹھائے۔ تو یہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق مبارکہ کے چند واقعات میں نے آپ کی گوشتگار کیے ہیں۔ حضرات گرامی یہ واقعات ہم اس لیے کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں تاکہ ہم میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہمارے اندر اتر جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔